حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا جس نے کسی مسلمان کو خوش کر دیا جائز کام کے ساتھ، دوسرے الفاظوں میں جس نے میرے ملکی کو خوش کر دیا، میرا کلمہ پڑھنے والے کو خوش کیا کسی جائز کام سے، فرمایا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ جل جلالہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ جل جلالہ کو خوش کیا اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے۔ تو وہی زندگی یہی ہے کہ خوشیوں کے موقع پر اپنے بھائیوں کو مبارکباد دی جائے اور غمی کے موقع پر دوسروں کو تسلی دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کی سنت ہے اور یہ آپ نے امت کو تعلیم دی ہے۔ ابھی یہاں پر ہی کچھ عرصہ پہلے بھائی سکندر ہے، ان کا بیٹا غالباً یہ ٹاور کے ساتھ بجلی کے ساتھ لگ کے فوت ہو گیا۔ بڑا دکھ تھا، جیسے آج جو ہے یکدم یہ حادثہ پیش آیا، اور حادثات میں علماء کی یہ تحقیق ہے، میں مفتی حضرات سے یہ سنا ہے کہ حادثات میں جو فوت ہو جاتے ہیں اللہ جل جلالہ ان کو بھی شہیدوں والا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور کل قیامت کے دن زمرہ شہداء میں ان کو شامل کیا جائے۔ تو وہ بجلی لگی وہ فوت ہو گیا، میں اس کے پاس آیا تسلی دینے کے لیے، تعزیت کے لیے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کا بیٹا اگر دنیا سے گیا ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں گیا ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں گیا ہے، تو جدائی کا غم تو ہے، لیکن آپ کا بیٹا اپنی ایک بلادری کو چھوڑ کر دوسری بلادری کے پاس گیا ہے۔ یہ عالم برزخ اسی کو کہتے ہیں، پردہ درمیان میں ایک جہان سے نکلا دوسرے جہان میں چلا گیا ہے۔ تو وہ اپنے دادے کو ملا، دادی کو ملا، وہ اپنے رشتہ داروں کو جا کے ملتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ آپ نے یہ فرمایا ہے، مجھے کتاب بھی یاد ہے، حدیث بھی یاد ہے، کہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے۔ دیکھو ہم اعلان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا فلاں وقت جنازہ ہے، تو انتقال کا کیا مطلب ہے؟ ذمہ دار لوگ تو جانتے ہیں کہ انتقال کس کو کہتے ہیں۔ کبھی زمین ختم نہیں ہوئی، انتقال ہوتی ہے، کہتے ہیں انتقال کرانے کے لیے۔ تو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل۔ تو میں نے کہا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار آگے آ کے ملتے ہیں، عالم برزخ کے اندر وہ ملتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں، بلکہ کس طرح ملتے ہیں؟ آپ نے مثال دی کما یلقون البشیر من اہل دنیا، جیسے دنیا والے کسی خوشخبری سنانے والے کو آگے جا کے ملتے ہیں، میں جلدی اس سے بات پوچھوں۔ تو فرمایا جو عالم برزخ میں پہلے پہنچ چکے ہیں وہ آ کر اس کو ملتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، وہ بتاتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا، کوئی پوچھتا ہے کہ وہ فلاں نے نکاح کرنا تھا، شادی کرنی تھی، کر لی ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کر لی ہے یا نہیں کی۔ تو پھر بیچ میں اسی بولتے ہیں فرشتے، کہتے ہیں ابھی یہ موت کی سکرات سے، موت کی تکلیف سے آیا، تھوڑا اس کو آرام کرنے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، پچھلوں کی دعا یہ ہے کہ عالم برزخ میں یعنی وہاں سارے اکٹھے ہو جائیں، کہ اللہ کرے وہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا، پوچھتا ہے کہ وہ فلاں کا کیا ہے، وہ تو آ گیا ہے، وہ ادھر نہیں آیا، پھر وہ سجین میں چلا گیا، وہ دوسری طرف چلا گیا۔
یہ ہے کہ کوئی دوسری طرف نہ جائے، پچھلوں کی یہ دعا ہو کہ اللہ بخشش کے فیصلے فرما دے، اچھی گواہی دی جائے، اس پر اللہ جل جلالہ بھی معافی کے فیصلے فرما دیتے۔ اس لیے یہ دوسروں کو تسلی دینا، جب یہ میں نے حدیث ان کو سنائی تو کہتے میرا غم ہلکا ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ دوسرے بھائی جو دکھی ہیں ان کو ایسے الفاظوں سے، ایسی گفتگو سے ان کی تسلی کی جائے کہ ان کا غم ہلکا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا، جب ان کا بیٹا حضرت زینب کا فوت ہو گیا، آپ تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا بیٹی اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، جو اللہ لے لے وہ اللہ کا ہے۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سب خیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو بڑی بیٹی ان کا بیٹا فوت ہوا حضرت زینب کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو آپ نے اس طرح تسلی دی اپنی بیٹی کی۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، جس موقع پر آپ نے جو عمل کیا ہے اس سے بہتر عمل کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، آپ کی ساری ادائیں اللہ کی محبوب، اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے، حضرات صوفیاء نے فرمایا کہ مال اسلام، اسلام کیا ہے، تو تم کہو یدور قول المصطفیٰ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں، آپ کی جو زندگی مبارک ہے وہ اسلام ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاری جائے، اللہ بھی خوش، اتنے خوش، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب ان کو بتا دیجئے فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم میرا اتباع اور پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، کرتا رہے گا مظاہر کے ساتھ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، میں محبت والا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ایک ہے کہ ترجمہ مرادی ہوتا ہے، الفاظ کا محبت کے انداز میں، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو میرے دروازے پر میرے محبوب کی پیروی میں، غلامی میں آ جائے، میں معاف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جس موقع پہ کیا ہے وہ محبوب عمل ہے اللہ کے ہاں۔ اگر وہ کریں گے تو ہم بھی اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو تسلی دی۔ تو میں بھائی خان صاحب اور ذوالفقار نام ہے، ذوالفقار صاحب، دوسرے جتنے بھی ورثاء ہیں، سب کو انہی الفاظوں کے ساتھ تسلی دیتا ہوں، اس زخم پر انہی الفاظوں کی پٹی باندھتا ہوں۔ اس سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو الفاظ فرما دیے۔ تو آپ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، بیٹی جو اللہ لے لے وہ اللہ کا ہے۔ بھائی ذوالفقار، عرفان صاحب، جتنے بھی رشتے دار ہیں، آپ یہی ہے، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، جو اللہ لے لے وہ اللہ کا ہے۔ وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو اللہ عطا کرے وہ بھی اللہ کا ہے، جو موجود ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ وَكُلًّا عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، آپ نے فرمایا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، آپ نے مقررہ وقت پہ چیزیں تو ٹوٹ جاتی ہیں، انسان منتقل ہوتا ہے ایک جہان سے دوسرے جہان میں۔ تو بھائی سکندر کو یہ بات بتائی، حدیثیں سنائی، تو وہ خوش ہو گئے، ان کا چہرہ چمکنے لگا کہ چلو بھائی اپنے دادا دادی کے پاس گئے رشتے دار۔ تو بھائی امتیاز صاحب اپنے والد صاحب کے پاس گئے، اپنے دایا کے پاس گئے، کتنے رشتے دار پہلے چلے گئے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اکٹھا کر دے جائے، اور پچھلوں کا، جانے والے کا یہ حق ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اور جو موجودہ ان کے ورثاء ہیں، رشتے دار، ان کو تسلی دی جائے، یہ حق ہے۔ جانے والے کے لیے دعا ہے، حدیث میں آیا ہے یکدم ایک آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یہ میرا درجہ کیوں بلند ہو گیا؟ تو بتایا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی، دعا کی، اللہ نے تیرے درجے کو بلند فرما دیا۔
اور ان کے جانے کے بعد پھر موقع موقع پر ان کو یاد رکھا جائے۔ دیکھو میں کہا کرتا ہوں وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، دے کر چلے گئے، کبھی ان موقعوں پر بعض دفعہ شادیوں کے موقعوں پر کوئی یاد کرتا مرنے والوں، ان کو یاد کو نہیں کرتا، حالانکہ جب اتنا خرچہ کیے ہے، بیٹی پہ بھی خرچ ہو رہا ہے، بیٹے پہ بھی ہو رہا ہے، ولیمے پہ بھی ہو رہا، پتہ نہیں کیا جائے کہ ان کی طرف سے 2-4 جوڑے لے کر اللہ کے راستے میں دے دیے جائیں، کسی مسلمان کو، کسی غریب کو، علماء صلحاء کو، نیک لوگوں کو، کسی کو آپ دے دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جو جوڑا دیتا ہے نا، کسی کو لباس پہناتا ہے، اللہ جل جلالہ سندس استبرق، یہ اعلیٰ قسم کا ریشم کا جوڑا جنت میں اس کو پہنائیں گے، تو اس کا ثواب ان کو بخش دے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی اجر دیں گے، ان کو بھی اجر عطا فرمائیں گے، وہ بھی قبر میں خوش ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے زندہ لوگوں کی دعائیں اس طرح پیش کی جاتی ہیں جیسے کوئی سینی میں رکھ کر تحفہ پیش کرتا ہے، تو اس سے بہتر ان کے ہاں کوئی نہیں کہ دنیا والے دعا کریں، اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ جو ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کی مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھائی جمعۃ المبارک ہے، پتہ ہے نا، آج جمعۃ المبارک ہے، یہ بڑا برکت والا دن ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ عام دنوں میں کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن کوئی جمعہ کے دن نیکی کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عام دنوں میں کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو 10 اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 مرتبہ اس پر اللہ رحمت بھیجتے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا بہت سارا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، ادھر سے رحمت کی بارش ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں کہ درود شریف ہے، بہت سارے درود شریف ہیں الحمدللہ۔ ایک درود شریف یہ بھی ہے کہ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الشفاء کے اندر، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ وصحابہ وانصارہ وشیعہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ فرمایا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ درود شریف پڑھے گا حوض کوثر پہ اپنے ہاتھوں سے جام عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد وصلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو درود شریف پڑھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری خواب میں زیارت کرے گا، اور جو خواب میں مجھے دیکھے گا فرمایا قیامت کے دن مجھے دیکھے گا، اور جو قیامت کے دن مجھے دیکھے گا وہ حوض کوثر پہ آئے گا، اس کو جام نصیب ہوگا، اور جو میرے حوض کوثر پہ آئے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو جس کی شفاعت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، بھائی بیڑا پار ہو گیا۔ تو آج جمعۃ المبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات میں سے ہے اکثروا من الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو۔ سب درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامین۔ تو بہت سارے درود شریف، اللہ اس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔